ماہ سیام یعنی رمضان المبارک چل رہا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالی نے ہمارے اوپر ایک مہینے کے روزے جو ہیں وہ فرض فرمائے ہیں، اور ان کے بارے میں قرآن پاک میں پھر اعلان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو رمضان المبارک کے روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، پھر فرمایا کہ یہ روزے صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے جو پہلے امتیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی یہ روزے فرض تھے۔ پھر آگے مقصد بیان فرمایا کہ یہ روزے فرض کیوں کیے گئے، یعنی جو پچھلی امتیں گزری ہیں ان کے اوپر کیوں فرض کیے گئے، یا یہ جو امت ہے اس کے اوپر ان روزوں کو کیوں فرض کیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تمہیں تقوی کی دولت حاصل ہو جائے، یعنی جو روزے ہیں ان روزوں کو لازم کرنے کا جو مقصد ہے وہ ہے حصول تقوی، تقوی کا حاصل کرنا۔ اور اس تقوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، فرمایا جنتان، تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ یعنی تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جانا، اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ وسلم کے چچا تھے، ان کے بیٹے تھے، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم حاصل کیا اور بڑے شوق و ذوق کے ساتھ حاصل کیا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو عمر مبارک تھی وہ 11-12 سال تھی، یعنی مکمل یہ دین حاصل نہیں کر سکے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں بھی دی کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما، فقیہ وقت بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں دی ان کو، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یہ پیش پیش رہا کرتے تھے، آگے آگے رہا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوش و جذبے کو دیکھتے ہوئے ان کو دعا دی کہ یا اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کی 10-11 سال عمر تھی، 12 سال عمر تھی، تو اس وقت ان کو فکر لاحق ہوئی کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، بڑے صحابہ وہ موجود ہیں، مجھے ان سے دین کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور اسی غرض سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک انصاری صحابی کو کہا کہ ہمیں مل کر دین حاصل کرنا چاہیے، ہم دونوں مل جاتے ہیں اور دین کا علم حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ انصاری صحابی جو تھے وہ کہنے لگے کہ آپ کو زیادہ شوق ہے، اور آپ کو شوق ہے اس بات کا کہ آپ دین کا علم حاصل کریں اور لوگ آپ کے سامنے جھکنا شروع ہو جائیں، یعنی ایک طنز تھا یا طعنہ تھا جو انہوں نے دیا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس انصاری صحابی کو چھوڑ دیا اور اکیلے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، بڑے بڑے سفر کیے۔ اور جبکہ ان کو پتہ چلتا کہ کسی صحابی کے پاس فلاں حدیث ہے یا ایک حدیث ہے، 2 حدیثیں ہیں، تو یہ اور چاہے اس صحابی کا گھر کتنا ہی دور کیوں نہ ہوتا، سفر کر کے وہاں پر جاتے، اور پھر ادب کا یہ عالم تھا کہ اس صحابی کو جگاتے نہیں تھے اگر وہ صحابی آرام کر رہے ہوتے، بلکہ اس صحابی کے دروازے کے سامنے لیٹ جاتے زمین کے اوپر، ہوا چلتی رہتی اور مٹی جو ہے وہ سر میں پڑتی رہتی، بالوں میں پڑتی رہتی، داڑھی میں پڑتی رہتی، کپڑوں کو خراب کرتی رہتی، لیکن یہ وہاں پر پڑے رہتے کہ وہ صحابی باہر آئیں گے تو میں ان سے دین کا علم حاصل کروں گا۔
اور ادب کی وجہ سے ان کو جگاتے نہیں تھے۔ اور جب وہ صحابی بار آتے وہ دیکھتے کہ آپ وسلم کے چچزاد بھائی یہاں پر لیٹے ہوئے ہیں، وہ بڑا اکرام کرتے، عزت کے ساتھ بٹھاتے، اور وہ صحابی کہتے کہ آپ مجھے بلا لیتے۔ تو عبداللہ بن عباس جواب دیتے کہ دین کا علم حاصل میں نے کرنا ہے، آپ نے نہیں کرنا، لہذا میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کے پاس چل کر آؤں۔ تو اس طرح مجاہدات کے ساتھ انہوں نے دین کا علم حاصل کیا۔ پھر ان کے بے شمار شاگرد تھے، اور ایک ان کے شاگرد گزرے ہیں حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ، جو اصل وارث تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے، اور یہ تابعی ہیں۔ یہ عبداللہ بن یہ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ میں کوئی گناہ کر لوں، ایک آدمی کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ میں کوئی گناہ کر لوں، اور اس آدمی کو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، یعنی وہ آدمی اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور گناہ کے مواقع بھی اس کو میسر ہے، اور اس کے دل کے اندر خیال بھی آ رہا ہے کہ میں یہ گناہ کر لوں، لیکن اسی لمحے ایک اور خیال آ جاتا ہے کہ نہیں، مجھے دنیا میں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اسی خیال کے آتے ہی وہ آدمی گناہ نہیں کرتا، اس گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے آدمی کو اللہ تعالی آخرت میں 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ یعنی جو انسان تقوی کو حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام کے طور پر 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ابی یہ بتاؤ کہ تقوی کس چیز کا نام ہے، تقوی کس چیز کو کہتے ہیں؟ اور یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کے اوپر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام بھی آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کہ ابی کو کہو کہ مجھے قرآن سنائے، یعنی اتنا حسین خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اور یہی ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ جب مسجد نبوی کے اندر چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کر صحابہ کرام تراویح پڑھا کرتے تھے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں سب صحابہ کرام کو اکٹھا کیا گیا کہ مسجد نبوی کے اندر آئندہ ایک ہی تراویح ہوگی، ٹولیاں نہیں بنے گی، اور جو سب سے تراویح کے سب سے پہلے امام ہیں وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بہت متقی پرہیزگار صحابی تھے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب سے پوچھا کہ ابی یہ بتاؤ کہ تقوی کس چیز کو کہتے ہیں، تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین، کیا آپ کبھی کسی خاردار راستے سے گزرے ہیں؟ یعنی ایسے راستے سے آپ کا گزر ہوا ہے کبھی کہ جس راستے پر کانٹے ہی کانٹے ہوں یا کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، کئی مرتبہ گزرنا ہوا۔ تو ابی بن کعب نے اب اگلا سوال کیا کہ کیا امیر المومنین وہاں پر جب آپ گزرتے ہیں تو کس طرح گزرتے ہیں؟ تو عمر فاروق نے فرمایا کہ ابی، جب میں خاردار راستے سے گزرتا ہوں تو اپنا دامن سمیٹ کر گزرتا ہوں کہ کہیں میرا کپڑا ان خاردار جھاڑیوں میں پھنس کر خراب نہ ہو جائے، اور کسی خاردار یعنی کوئی خاردار جو جھاڑی ہے اور کہیں وہ میرے جسم کو بھی زخمی نہ کر دے، میں وہاں سبل کر چلتا ہوں۔ تو ابی بن کعب نے فرمایا کہ امیر المومنین، اسی چیز کا نام تقوی ہے، اسی چیز کا نام تقوی ہے کہ آپ دنیا سے ایسے گزریں کہ آپ کا دامن، آپ کا وجود دنیاوی گناہوں میں ملوث نہ ہونے پائے، اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ اور یہ تقوی بہت بڑی نعمت ہے، تقوی بہت بڑی نعمت ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سفر فرما رہے تھے. یعنی تقوی یہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ بات میں نے پہلے عرض کی ہے. تقوی کس چیز کا نام ہے؟ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے دنیا کی کوئی آنکھ نہ دیکھ رہی ہو، لیکن یہ اس بات کا خیال، اس بات کا استحضار ہونا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس چیز کا نام تقوی ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر فرما رہے تھے، تو جنگل کا راستہ تھا اور جو زاد راہ تھا وہ زاد راہ بھی ختم ہو گیا. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک چرواہا ہے جو بکریاں چرا رہا ہے. ایک خادم کو بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کر لے آؤ. اور یہ واقعہ دو طرز پہ آتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے بھی آتا ہے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے نام سے بھی آتا ہے. یعنی باپ بیٹے دونوں کے نام پر یہ واقعہ آتا ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے فضائل صدقات میں عبداللہ بن عمر کا یہ لکھا ہے اور دوسرے حضرات نے عمر فاروق کا بھی لکھا ہے. تو بہرحال تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خادم کو بھیجا کہ جاؤ اس چرواہے کو بلا کر لے آؤ. چرواہا آ گیا اور اس کو کہا عمر فاروق نے کہ بھائی ہم مسافر ہیں اور ہم بھوکے بھی ہیں، ہمارا زاد راہ ختم ہو گیا ہے، لہذا آپ ہماری دودھ کے ساتھ تھوڑی سی مدد کر دیں، ہم دودھ پی لیں گے، ہمارا گزارا ہو جائے گا، سفر میں آسانی پیدا ہو جائے گی. تو وہ چرواہا کہنے لگا کہ میں آپ کو دودھ تو ضرور دے دیتا، لیکن یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے پاس امانت ہے میرے مالک کی، اور میں ان کو چرائی پر لے کر آیا ہوں، اس لیے میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیران ہوئے اور متاثر ہوئے. پھر اس کا امتحان لیا، پھر اس چرواہے کا امتحان لیا اور فرمایا کہ پھر اچھا بھائی ایسا کرو کہ تم ایک بکری ہمارے ہاتھ بیچ دو، اس کو فروخت کر دو، ہم اس کی آپ کو قیمت دے دیتے ہیں. اور رہی آپ کے مالک کی بات تو آپ مالک کو کہہ دینا کہ جنگل کے اندر ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا تھا اور مالک جو ہے وہ آپ کی بات کا یقین بھی کر لے گا. اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے، ہمارا بھی فائدہ ہے. ہمارا فائدہ یہ ہے کہ ایک بکری ہمیں مل جائے گی، ہم اس کا دودھ پیتے رہیں گے اور بوقت ضرورت ہم اس کو ذبح کر کے کھا لیں گے، اور جہاں تک آپ کا معاملہ ہے تو آپ کو پیسے مل جائیں گے، رقم مل جائے گی، آپ کا فائدہ ہو جائے گا. تو جب اس چرواہے نے یہ بات سنی تو وہ چیخ پڑا، وہ کہنے لگا یا ھذا فاعل اللہ، کہ مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن مالک کا مالک میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. تو اس بات کا استحضار کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، اسی چیز کا نام تقوی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان روزوں کو فرض انسان کے اوپر اسی لیے فرض فرمایا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے. اور یہاں پر ایک اور بات سمجھے، ایک ہوتا ہے کسی چیز کا خوف، ایک ہوتا ہے کسی چیز کا خوف اور یعنی کسی شے کا خوف، اور ایک ہوتا ہے کسی کی عظمت کا خوف. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہوتا ہے کسی چیز کا خوف، ایک ہوتا ہے کسی کی عظمت کا خوف. مثلا کہ سانپ ایک چیز ہے، ایک شے ہے، انسان اس سے خوف کھاتا ہے. کیوں خوف کھاتا ہے؟ کہ اگر اس نے ڈس لیا، ڈنگ مار دیا تو انسان کی جان چلی جائے گی. یا اسی طرح شیر ہے، چیتا ہے، جب انسان اس کے سامنے آتا ہے تو اس کے وجود سے وہ گھبراتا ہے، خوف کھاتا ہے کہ کہیں یہ میرے اوپر حملہ نہ کر دے. یہ جو چیتا ہے، یہ شیر ہے، تو اس کو جو ہے وہ کسی وجود کا خوف کہا جاتا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے کسی کی عظمت کا خوف. مثلا میرا کوئی استاد ہے اور میں اس استاد کے سامنے کوئی ایسا بے ادبی والا کام نہیں کرتا کہ جو اس کو ناگوار گزرے، یہ ہوتا ہے عظمت کا خوف.
اور اللہ تعالیٰ کو جو منظور و مقصود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خوف ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خوف ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یعنی کوئی ایسا گناہ نہ کریں، کوئی ایسا گناہ نہ کریں کہ کل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہوں اور ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اسی چیز کا نام تقویٰ ہے، اور یہی عظمت کا خوف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں میں پیدا فرمایا تھا۔ اور پھر جب ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خوف پیدا ہو گیا تو پھر اگر کسی صحابی سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی تو وہ سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے یہ خطا سرزد ہوئی ہے، لہذا مجھے پاک فرما دیجیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ عورت سے خطا ہو گئی، زنا کا گناہ ہو گیا، اور پھر اس کو حمل بھی ہو گیا، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کے اقرار کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے خطا ہوئی ہے، لہذا آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ دیکھیے اب یہاں پر ایک بات سوچئے، اگر مجھ سے کوئی گناہ ہوتا ہے زنا کا، اور پھر اگر میرے اوپر کوئی پرچہ ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو میں ایمان کا اتنا کمزور ہوں کہ میں بچاؤ کی کوشش کرتا ہوں، مجھے رشوت دینی پڑتی ہے، میں رشوت دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں میں بچ جاؤں، میری اولاد بچ جائے۔ یہ کمزور ایمان کی علامت ہے، یہ کمزور ایمان کی علامت ہے، اور سلام ہے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ایمان کو کہ اگر ان سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آ کر کہتے یا رسول اللہ ہمیں پاک کر دیجئے۔ تو وہ صحابیہ آئی اور آ کر کہنے لگی، عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، مجھ سے خطا ہوئی ہے، لہٰذا میرے پیٹ کے اندر بچہ بھی ہے، آپ مجھے پاک فرما دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تم چلی جاؤ، جب ولادت ہو جائے پھر میرے پاس آنا۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھے کہ جب وہ عورت آئی تو روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا، اس صحابیہ سے منہ پھیر لیا، اور اس انداز میں منہ پھیرا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ پھر وہ دوسرے رخ آئی، پھر وہ تیسرے رخ آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، پھر وہ چوتھے رخ آئی۔ جب بار بار آتی رہی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات پہ توجہ دی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ میں اس کے گناہ کے اوپر گواہ نہ بن جاؤں، میں اس کے گناہ کے اوپر گواہ نہ بنوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس کو بچانا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں توبہ کر لے، لیکن وہ ایمان کی بہت مضبوط تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بھیج دیا۔ اور جب بچہ پیدا ہو گیا پھر آئی اور آ کر عرض کرنی یا رسول اللہ بچہ پیدا ہو گیا، لہذا آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے، اس کو دودھ پلاؤ، اور جب اس کے دودھ چھوڑنے کی عمر ہوگی تب میرے پاس آنا۔ تو وہ عورت چلی گئی، اور جب 2 سال اس نے بچے کو دودھ پلا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور اس کے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی تھا چھوٹا سا، اور آ کر عرض کرنے یا رسول اللہ میں نے بچے کو دودھ پلا دیا ہے، اب یہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے، لہذا آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنسار فرمایا، یعنی زانی کو پتھر مارے جاتے تھے، اب بھی وہی قانون ہے، اس کو پتھر مارتے رہے یہاں تک کہ اس کی جان نکل گئی، اس عورت کی، اس کو پتھر مارتے رہے، بار بار پتھر مارتے رہے یہاں تک کہ اس کی روح پرواز کر گئی اس عورت کی، اور اس کے خون کا ایک چھینٹا اڑا اور کسی صحابی کے جسم کے اوپر پڑا، تو اس صحابی نے اس خون کے چھینٹے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا، اس صحابی کو، اور فرمایا کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو مکہ اور مدینہ کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیں گے، ایسی توبہ کی ہے اس عورت نے۔ تو اس بات کا استحضار کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، لہذا
مجھے کوئی گناہ نہیں کرنا چاہیے، اس بات کا استحضار اور اس بات کی یاد، اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ اور یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں پیدا فرمائی تھی کہ جب کسی صحابی سے کوئی خطا ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، مجھے پاک فرما دیجئے، یا وہ اپنے اندر کوئی تغیر اور تبدل دیکھتا، کوئی تبدیلی محسوس کرتا، تو تب بھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے اندر یہ تبدیلی دیکھی ہے، لہذا کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ ابو بکر، جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ بھی یاد ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی یاد ہوتا ہے، اور ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط محسوس ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں تبدیلی محسوس ہوتی ہے، تغیر و تبدل محسوس ہوتا ہے۔ پتہ نہیں ہماری یہ حالت اچھی ہے یا بری ہے، تو ہمیں اس حالت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ ابو بکر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، دونوں چل پڑے اور آ کر اس صورتحال کو عرض کیا، اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کی مجلس میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہمیں ایمان اپنا مضبوط محسوس ہوتا ہے، لیکن جب گھر میں چلے جاتے ہیں تو کمزور معلوم ہوتا ہے، تو یہ منافقت کی علامت ہے، اس لیے میں محسوس کرتا ہوں کہ حنظلہ جو ہے منافق ہو گیا ہے۔ یہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ وقت کی بات ہے، ایمان آپ کا ویسے ہی ہے، مضبوط ہے۔ یعنی جب بھی صحابہ کرام اپنے اندر تغیر و تبدل محسوس کرتے تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع فرماتے، اور فوراً رجوع کرنا اسی چیز کا نام جو ہے وہ تقوی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر فی الجنہ، کہ عمر جو ہے وہ جنتی ہے، اور یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب میں معراج پر گیا تو وہاں پر میں نے ایک محل دیکھا، اور میں نے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے، بڑا سفید اور بڑا حسین و جمیل محل تھا، اور میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے، تو مجھے کہا گیا کہ یہ عمر کا محل ہے، اور میرا دل چاہا کہ میں اندر جاؤں اور اس محل کو دیکھوں، لیکن اے عمر تیری غیرت مجھے یاد آ گئی، اے عمر تیری غیرت مجھے یاد آ گئی، اس لیے میں اندر اس محل کے اندر داخل نہیں ہوا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ اب دو چیزیں، یعنی دو خوشخبریاں عمر فاروق کے لیے، کہ یہ فرمایا کہ عمر فاروق جنتی ہے، عمر فی الجنہ، کہ عمر فاروق جنتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی دی کہ میں عمر فاروق کا محل بھی دیکھ کر آیا ہوں جنت کے اندر، لیکن اس کے باوجود عمر فاروق کی حالت یہ تھی کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتے ہیں اور بلا کر عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے حذیفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو منافقین کی فہرست دی ہے، کہیں اس فہرست کے اندر عمر فاروق کا نام تو نہیں ہے؟ اسی فکر کا نام جو ہے وہ تقوی ہے۔ اور روزوں کو لازم کرنے کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے وہ حصول تقوی ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور فرمایا کہ یہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں ہے بلکہ جو پچھلی امتیں گزری ہیں یہ روزے ان کے اوپر بھی فرض تھے، اور ان کو فرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے، تاکہ تمہیں تقوی کی دولت حاصل ہو جائے۔ اور یہ تقوی بہت بڑی دولت ہے، تقوی بہت بڑی دولت ہے، اور اس کے لیے، اسی تقوی کے لیے
ہمارے حضرات مجاہدے فرمایا کرتے تھے۔ اور آخر میں آپ کو ایک عجیب سی بات سناتا ہوں، واقعہ سناتا ہوں، اور اس سے ہمیں سبق بھی حاصل کرنا ہے، اور اس کو سن کر ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مولانا لقمان علی پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں علی پور کے تھے، بڑے مشہور اور معروف عالم گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رجحان جا رہا تھا بیان کرنے کے لیے، تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ تم رجحان جا رہے ہو، اور فلاں رجحان کے فلاں دیہاتی ایریے میں، علاقے میں ایک لوہار ہے، اور وہ بٹھی کے اوپر بیٹھتا ہے اور وہ اوزار بناتا ہے مختلف قسم کی، تم اس کی زیارت کر کے آنا۔ یہ مولانا لقمان علی پور رحمۃ اللہ علیہ کو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اس لوہار جا رہے ہو فلاں جگہ پر، بٹھی کے اوپر لوہار بیٹھتا ہے، وہ لوہے کا کام کرتا ہے، مختلف قسم کے اوزار بناتا ہے، جب تم وہاں پر جاؤ تو اس کی زیارت کر کے آنا۔ مولانا لقمان فرماتے ہیں کہ میں ہنس پڑا، میں نے کہا تو لوہار ہے، میں اس کی زیارت کروں گا؟ تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے کہ گرمیوں کا رمضان، اس زمانے میں بھی گرمیوں میں تھا رمضان مبارک، گرمیوں کا رمضان ہے، لیکن جب رمضان نہیں غیر بلکہ گرمیاں تھی، اور وہ بٹھی کے اوپر کام کر رہا تھا، اور حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ تم جب وہاں پر جاؤ گے اس گرمی کے اندر بھی، غیر رمضان میں، رمضان بھی نہیں ہے، اس گرمی کے اندر بھی وہ تمہیں روزے کی حالت میں ملے گا، اور اس کی یہ عادت ہے کہ وہ گرمیوں سردیوں کے اندر روزے سے رہتا ہے، اور بٹھی کے اوپر بیٹھا کام بھی کرتا ہے وہ۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ میں بڑا متاثر ہوا، میں فرماتے ہیں وہاں پر گیا اور میں نے بیان کیا، بیان کے بعد میں بٹھی پر چلا گیا، اور وہاں جا کر میں اس کو ملا اور دیکھا کہ وہ پسینے سے شرابور اور بٹھی کے اوپر بیٹھا کام کر رہا ہے، گرمیاں ہیں، شدید گرمیاں ہیں، اور روزے کی حالت میں ہے، اور بیٹھا اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے۔ تو میں نے اس کے ساتھ گپ شپ لگائی، اور میں نے اس سے پوچھا کہ اتنی شدید گرمی میں آپ بٹھی پر بیٹھے کام بھی کر رہے ہیں، اور آپ کو روزہ بھی ہے، رمضان المبارک بھی نہیں ہے، کیا آپ کو روزہ تنگ نہیں کرتا؟ تو اس نے بڑا عجیب جواب دیا، وہ کہنے لگا کہ روزہ میرے جسم کی اور روح کی غذا بن چکا ہے، اب اگر میں روزہ نہ رکھوں تو میں بیمار ہو جاتا ہوں۔ جس طرح ہمارے لوگ کہتے ہیں نا میں روزہ رکھ لوں تو میری شوگر ہائی ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر ہائی، حالانکہ روزہ بیماریوں کا علاج ہے، روزہ بیماریوں کا علاج ہے۔ روزہ رکھیں گے اور جب فاقے سے رہیں گے، فاقے سے معدہ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا، جو معدہ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا، ساری بیماریاں جو ہے وہ اپنے معمول پر آتی چلی جائیں گی۔ روزہ تو بیماریوں کے لیے علاج ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم تو روزہ رکھ کے بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگا، اور اس کی عمر کتنی؟ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی عمر 90 سال اس وقت تھی، 90 سال، اور 90 سال کی عمر میں بھی وہ پورا سال کوئی ناغہ نہیں تھا، روزے رکھتا تھا۔ تو یہ مضبوط ایمان کی علامت ہے۔ ہمیں بھی یہ اب اسی دور کی بات ہے، کوئی دور کی بات نہیں ہے، تو ہمیں بھی اسی طرح اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، اور ہمیں تقوی کی دولت کو بھی حاصل کرنا چاہیے، اور تقوی کی دولت ہمیں حاصل ہوگی اپنا ماحول بدلنے سے، اپنا ماحول بدلنے سے۔ اگر بیٹھک کے اوپر بیٹھے ہیں، دکان کے اوپر بیٹھے ہیں، گھر کے اندر بیٹھے ہیں، ہم چاہیں کہ ہمیں تقوی کی دولت حاصل ہو جائے، کبھی بھی حاصل نہیں ہوگی۔ اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں گے، اپنا ماحول بدل کر تبلیغی جماعت کے اندر وقت لگائیں گے، جب ہمارا ماحول بدلے گا تو تب ہمیں تقوی کی دولت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔